السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 26 سے آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 123/9۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عذاب شدید۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انہ بعبادہ خبیر بصیر۔ وَيَسْتَجِيبُ اور وہ اللہ تعالی دعا قبول کرتا ہے، الذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے کیے نیک اعمال، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور وہ زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اور اگر اللہ تعالی کشادہ کر دیتا رزق کو اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ یقیناً وہ سرکش ہو جاتے زمین میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ اور لیکن وہ اللہ تعالی اتارتا ہے رزق کو، بقدر ایک خاص اندازے کے ساتھ، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، انہ بعبادہ بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں، خبیر پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، بصیر پوری طرح دیکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کے اتنے سے جملے سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا از حد ضروری ہے۔ وہ دو چیزیں جو ہیں وہ اگر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یعنی وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ دو بڑے اہم پر ہیں دعاؤں کی پرواز کے لیے، دعاؤں کے اللہ کے پاس جانے کے لیے، پرواز کے لیے یہ دو کیا ہیں؟ بڑے اہم پر ہیں۔ اور وہ جو دو شرائط ہیں قبولیت کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی قبولیت کے دعا کے لیے پہلی لازمی شرط ایمان ہے، ایمان۔ اور اس کے بعد قبولیت دعا کے لیے دوسری شرط جو اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ دیکھیں نا، بالکل واضح جملہ ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور ان لوگوں کی جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو گویا کہ یہ دو بہت اہم شرائط ہیں۔ اب ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو دعاؤں کی جو قبولیت ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتی۔ اچھا، ادھر آپ نے یہ آیت پڑھ لی، آپ نے یہ آیت سنی۔ قرآن مجید میں ایک اور بڑی مشہور آیت ہے، بڑی مشہور آیت، اور وہ بہت سارے بھائیوں کو زبانی بھی یاد ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ، اور اس کی جو 184 یا 85 نمبر آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے
اور اللہ تعالیٰ کیسے مل سکتا ہے؟ تو فرمایا ان کو بتا دینا کہ فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اور وہ اللہ کتنا قریب ہے اس کی وضاحت اللہ نے سورہ قاف میں کر دی ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ میں قریب ہوں۔ فرمایا اجیب، میں قبول کرتا ہوں، اجیب، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے، وہ دن کو پکارے، وہ رات کو پکارے، وہ خلوت میں مجھے پکارے، وہ جلوت میں پکارے، وہ تنہائی میں پکارے اور کسی مجلس میں پکارے، گھر میں بیٹھا پکارے یا مسجد میں پکارے، اذا دعا، جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد آیت کے آخر میں اللہ نے آگے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور آگے کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو اب ان میرے بندوں کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ کتنی شرطیں یہاں بیان ہوئی؟ دو۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ میری بات مانے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی وہی دو شرطیں بیان ہوئی ہیں نا جو اس سورۃ الشورى کی 26 نمبر آیت میں بیان ہوئی ہے، کہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ میری بات مانے۔ کیا مانا؟ کہ میرے احکام کی تعمیل کریں، احکامات الہی پر عمل کریں۔ تو احکامات الہی پر عمل یہ وہی عامل الصالحات ہے نا، یہ وہی عامل الصالحات، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ذرا الفاظ بدل کے فرما دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اب ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ میری بات مانے، یعنی میرے احکام پر عمل کریں۔ احکام پر عمل کریں کا معنی نیک عمل کریں، احکام پر عمل کا معنی نیک عمل کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو شرائط جو ہیں یہ اللہ نے سورہ البقرہ میں بھی بیان کر دی، اور یہی دو شرائط اللہ نے سورہ شورى میں بھی بیان کر دی۔ اور ایمان بھی وہ جو اللہ کے ہاں ایمان معتبر ہے، ایک ہے وہ ایمان جو دنیا میں چلتا ہے، ایک تو ایمان وہ ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، وہ بھی ایمان والا، وہ بھی ایمان والا، وہ بھی مومن، وہ بھی مومن۔ ایک تو یہ ایمان ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو اللہ کے ہاں ایمان معتبر ہے، جس کا اللہ کے ہاں اعتبار ہے۔ سمجھے نا؟ وہ کون سا ایمان ہے جو اللہ نے قرآن میں معیار بیان کیا ہے؟ سمجھے نا؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اپنے عمل کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کرنا۔ اور عمل صالح
عمل صالح یہ بھی وہ عمل صالح ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں معتبر ہے، ایک وہ عمل صالح ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، اچھا جی وہ بھی بڑا کام اچھا کر رہا ہے، وہ بھی بڑا نیک عمل کر رہا ہے، وہ بھی بڑا نیک عمل کر رہا ہے، ایک وہ نیک عمل ہے جس کو ہم نے اپنے طور پر نیک عمل سمجھا ہوا ہے، سمجھے نا، ایک یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں نیک عمل وہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ بات پیچھے بھی ہوئی تھی نا، ایک دو درس پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کے ہاں نیک عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ کو بھلا کون سا عمل پسند ہے؟ نمبر ایک، جو صحیح عقیدے پر قائم رہتے ہوئے عمل کیا جائے، نمبر دو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نمبر تین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اگر کوئی عمل اپنی مرضی سے شروع کر دیا جائے، اپنی مرضی سے اس کو رائج کر دیا جائے، تو وہ عمل نیک عمل نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ جیسا کہ اب آپ دیکھ لیں، یہ آگے آ رہی ہے 12 ربیع الاول آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو 12 ربیع الاول کو جو جشن منایا جاتا ہے، اب اس کو نیک عمل سمجھا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور رسیاں باندھ باندھ کر، راستے روک روک کر باقاعدہ فنڈ جمع ہوتا ہے۔ جی پہلے یہاں میلاد کے لیے میلاد ٹیکس دے کے جاؤ، وہ میلاد ٹیکس ایک یہ بھی چل رہا ہے، ملک پہلے ہی ٹیکس پہ برباد ہو رہا ہے، فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس، اور جب ربیع الاول آتا ہے تو ایک میلاد ٹیکس بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے پھر باقاعدہ فنڈ جمع کیے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں، پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، اور پھر جلسے، پھر جلوس، پھر ریلیاں، اور پھر یہ باقاعدہ چوکوں کے اندر پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، بیت اللہ کے ماڈل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بنے ہوئے اس گنبد کے ماڈل یہ بنائے جاتے ہیں، اور پھر جناب بڑے بڑے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ یہ سارا یہ کس نام پہ کیا جا رہا ہے؟ جشن ولادت مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے، توجہ ہے نا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کا ثبوت نہ قرآن مجید میں، جس کا ثبوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کسی ایک حدیث میں بھی ثبوت نہیں، اور جس کا ثبوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، نہ آپ کی حیات مبارکہ میں، اور آپ کی حیات مبارکہ جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو کچھ وہ زندگی تھی جو نبوت سے پہلے والی، اور کچھ وہ زندگی جو نبوت کے بعد والی۔ چلو پہلی جو زندگی ہے ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ جب آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اللہ کی طرف سے ہدایات آنی شروع ہو گئی، اور آپ باقاعدہ نبی اور رسول بن گئے، اور باقاعدہ آپ کو نبوت اور رسالت کا چارج دے دیا گیا، یعنی اس کے بعد جو آپ نے 23 سال زندگی گزاری، جو 23 سالہ نبوی زندگی، ان 23 سالوں میں پھر 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ ان 23 سالوں میں سے 10 سال جو مکہ میں رہے،
مکہ میں بھی آپ نے ان 13 سالوں میں سے ایک سال بھی کوئی جشن ولادت نہیں منایا۔ آخر 13 سالوں میں یہ ربیع الاول کا مہینہ کتنی دفعہ آیا ہوگا؟ جی کم از کم 13 دفعہ تو آیا نا۔ چلو 13 دفعہ میں سے ایک دفعہ ہی منا لیتے۔ 10 سال پھر آپ مدینہ میں گئے تو مدینہ کے اندر 10 سالوں میں یہ ربیع الاول کتنی دفعہ آیا ہوگا؟ کم از کم 10 سال، 10 دفعہ۔ لیکن 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں یہ آپ نے جشن منایا۔ کبھی مدینے کی گلیوں میں کوئی جھنڈیاں لگائی گئی ہوں، کوئی چراغاں کیا گیا ہو، کوئی وہاں گلیوں کو سجایا گیا ہو، کوئی کپڑا لگایا گیا ہو، نہ کوئی ذرا جتنا کہیں سے ثبوت نہیں۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلو دنیا سے چلے گئے، اور پھر بعض کہتے ہیں یہ اصل بات یہ ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ہی نہیں ملی عید میلاد النبی منانے کی، ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا، وہ عید کیسے مناتے؟ اچھا چلو ان کو فرصت نہ ملی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور شروع ہوا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2.5 سال خلافت کی، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال خلافت کی، جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت کی، اور جناب علی رضی اللہ عنہ نے 4 ساڑھے 4 سال خلافت کی۔ یہ ٹوٹل کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ کتنے بن؟ 30 سال۔ 30 سالوں میں کتنی دفعہ یہ ربیع الاول آیا؟ 30 دفعہ، لیکن ایک دفعہ بھی نہیں۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جال سازی ہوتی ہے نا، جال سازی۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اب یہ لوگوں کے سامنے کہہ بیٹھے ہیں کہ جی یہ بہت بڑی عید ہے جی، یہ تو عیدوں کی عید ہے، اہل اسلام کو عید النبی، عید میلاد النبی مبارک، اب یہ کہہ بیٹھے ہیں۔ لیکن اب کوئی پوچھے دلیل ہے؟ کوئی نہیں، نہ قرآن میں دلیل، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دلیل۔ میں نے ایک دن بتایا تھا نا کہ صحیح بخاری میں بھی کتاب العیدین، صحیح مسلم میں بھی کتاب العیدین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں بھی کتاب العیدین، 2 عیدیں، اور وہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اچھا اب یہ ہے کہ اب دلیل ہے کوئی نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ اب پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر ان کو جال سازی کرنی پڑتی ہے۔ جال سازی یعنی لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا گزارا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اب اپنے سامعین کو اور حاضرین کو مطمئن تو کریں۔ اب ان کو مطمئن بھی تو کرنا ہے، سمجھے نا؟ اب مطمئن کرنے کے لیے نا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے سے یہ ایک دلیل پیش کرتے تھے۔ سورہ یونس کی ایک آیت، توجہ ہے نا، سورہ یونس کی ایک آیت اور 58 نمبر آیت لوگوں کو سناتے اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں۔ جی کہتے جی دیکھو سورہ یونس میں لکھا ہوا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ تم جو ہے نا تم خوشیاں مناؤ۔ اب یہ لوگوں کو آیت پیش کرتے اور جلسوں میں جناب گلے پھاڑ کر لوگوں کو یہ آیت سناتے اور اس کے یہ ترجمے کر کے سناتے، دیکھیں جی قرآن سے ثابت ہے جی عید میلاد النبی۔ اچھا اب ہم نے جب لوگوں کو یعنی اپنی تقریروں میں، اپنے یعنی خطبات میں واضح کیا، ہم نے کہا او بھائی
بھائی اللہ کے بندو یہ آیت 58 نمبر جو ہے ذرا اس سے پچھلی آیت بھی تو پڑھو، اس سے پچھلی آیت 57 نمبر بھی تو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے 57 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کے جو روگ ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے لیے اللہ نے شفا اتاری ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اللہ نے ہدایت اور رحمت تمہارے لیے بھیجی ہے ایمان والو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ چار جو اوصاف بیان کیے یہ اللہ نے قرآن کے بیان کیے۔ پہلے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور شفا آئی ہے اور ہدایت آئی ہے اور رحمت آئی ہے، اور یہ بیان کر کے آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان کو بتاؤ کہ اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت کے نازل ہونے پر ان کو اب خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اے ایمان والو تمہیں کیا کرنی چاہیے؟ خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے قرآن اتارا ہے جس میں نصیحت بھی ہے، جس میں شفا بھی ہے، جس میں ہدایت بھی ہے اور جس میں رحمت بھی ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہاں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ ہے؟ ہاں جی، پچھلی آیت کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہاں مراد قرآن مجید ہے، یہاں فضل اور رحمت سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بددیانتی یہ کی کہ یہاں یہ بیان کیا کہ جی یہاں فضل سے مراد اور اللہ کی رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ میری بات سمجھے نا؟ اچھا اب ہمیں کہتے ہیں جی یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہیں ہے، تم ان کو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہیں مانتے۔ او بھائی ہم ان کو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں تمہاری بددیانتی یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جس چیز کا ذکر ہے اور اس آیت میں جس چیز کا بیان ہے اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد یہاں ان آیتوں میں محمد الرسول اللہ نہیں۔ تو میری بات آپ سمجھے نا بھئی، یہاں پر جو چیز مراد ہے وہ بیان کرو نا۔ اچھا اور اس کے بعد بھئی ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اور آگے کیا ترجمہ کیا؟ فَلْيَفْرَحُوا، اس کا ترجمہ کیا کہ بس تم خوشیاں مناؤ، بس تم کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ لو میرے پیارے بھائیو، دنیا کے اندر اب تک جتنی عربی کی ڈکشنریاں اور اب تک لغتیں لکھی جا چکی ہیں، کسی ایک لغت میں بھی فَلْيَفْرَحُوا کا معنی، اس کا معنی یہ ہے ہی نہیں کہ خوشیاں مناؤ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ خوش ہو جاؤ۔ کیا معنی ہے؟ خوش ہو جاؤ۔ بھائی خوش ہونا اور خوشیاں منانا اور پھر آگے ترجمہ اور جشن مناؤ، یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے ترجمہ آ گیا؟ او بھائی فَلْيَفْرَحُوا کا معنی آج تک کسی ترجمے والے نے، کسی لغت والے نے یہ کیا ہی نہیں ہے، اور عربی میں یہ معنی اس کا ہے ہی نہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کہ خوشیاں مناؤ اور جشن مناؤ۔ سمجھ آئی نا بات؟ اللہ۔ اور پھر میں نے ایک دفعہ میں نے سنا، وہ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جناب عید میلاد النبی کے اوپر یہ طبلے، یہ سرنگیاں، یہ ڈھول ڈمکا اور یہ باجے گاجے یہ کہاں سے جائز ہو گئے؟ کہتا ہے میں تمہیں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اللہ
خود یہ کلپ سنا ہے، مولوی کہہ رہا ہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں دلیل موجود ہے، اور پھر یہ کہہ کے آگے یہی آیت پڑھی کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہتے ہیں جی اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ کہ تم خوشیاں مناؤ، تم جشن مناؤ، اور پھر آگے اس کی تشریح کرتا ہوا وہ کہتا ہے کہ خوشیاں منائی اور جشن منائے، ایسے آرام سے جشن منائے جاتے ہیں، اور جشن منانے کے لیے ڈھول ڈمکا چاہیے، جشن منانے کے لیے طبلے سرنگیاں چاہیے، طبلے اور پھر موسیقی ہونی چاہیے، اس کے اندر باجے گاجے ہونے چاہیے اور ہلا گلا ہونا چاہیے، تب جشن منایا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے، یعنی بات کو کہاں سے کہاں تک لے جایا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی نا میری بات کی؟ او بھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو تذکرہ ہی قرآن کا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، یہاں فلیفرحوا کا معنی خوش ہونا ہے، خوشیاں منانا یا جشن منانا نہیں۔ کو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ فلیفرحوا کا معنی کیا ہے؟ جی خوش ہو جاؤ، سمجھے نا، خوشی محسوس کرو۔ اچھا پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، تھوڑی دیر کے لیے، او بھائی محمد الرسول اللہ اللہ کا فضل ہے اور پھر اللہ کی رحمت ہے، اور ان کے آنے پر تشریف لانے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی صرف 1 مہینہ اور 1 دن ہونی چاہیے یا سارا سال خوشی ہونی چاہیے؟ وہ خوشی محسوس سارا سال کرنی چاہیے کہ صرف 1 مہینہ کرنی چاہیے اور 1 دن؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ جو خوشی کا احساس ہے، وہ جو خوشی محسوس کرنی ہے، وہ تو ہر مومن کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت 24 گھنٹے اور ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر پل، ہر لمحہ یہ مومن کے دل میں خوشی کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 1 مہینہ مقرر کرنا اور 1 دن مقرر کرنا، یہ تمہیں کہاں سے اجازت ملی؟ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا میرے بھائیوں، اب ہمارے ان بھائیوں کے پاس وہ دلیل ہوتی نہیں، تو اب اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور دائیں بائیں ٹکرے مار کر وہ کیا کہتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں، اور نمبر 2 جو لفظ بیان کرتے ہیں فلیفرحوا، اور اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ترجمہ بھی اس لفظ کا ہے ہی نہیں۔ اللہ، ایک اور آپ کو میں بات سناؤں، وہ بھی ایک میں نے کل پرسوں سنی ہے، یہ پہلے چلتی تھی نا، اب نئی دلیل آئی ہے، ایک نئی دلیل، سمجھے نا؟ میں نے آپ کو بات ایک بتائی تھی نا کہ جو سنت ہوتی ہے نا، سنت وہ ایک ہوتی ہے، وہ بدلتی نہیں، لیکن بدعت جو ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے کہ جس کی سنت ہے وہ ایک ہے، جس کی سنت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ نہیں بدلتا۔ لیکن بدعتیں جن کی طرف سے آتی ہیں، بدعات ایجاد کرنے والے، وہ ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، لہذا ہر دور میں بدعتوں کے جو ورژن ہیں، جو ایڈیشن ہیں، وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ بدعت جو ہوتی ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اب جو نئی ایک دلیل آئی ہے، میں نے ابھی اس سال سنی ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں میلاد 5 نبیوں کا میلاد ثابت ہے۔ اب قرآن میں 5 نبیوں کا میلاد نکالا ہے۔ اچھا جی، پہلا میلاد تو آدم کا ثابت ہے، کہتے ہیں دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اللہ نے کہا، ذرا غور سے بات سننا،
کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بارے میں کہا میں اس کو پیدا کروں، جب اس میں روح پھونک دوں اور پھر تم نے سارے میرے فرشتوں تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، اور سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی کہ آدم علیہ السلام کی ولادت کی سارے فرشتوں کو خوشی ہوئی لیکن ابلیس کو خوشی نہیں ہوئی۔ اچھا، اور اس کے بعد اگلی بات کہتے ہیں کہ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے ان کی میلاد اور ان کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا، اور صرف ابلیس جو تھا اس نے میلاد منانے سے انکار کر دیا۔ اس کا معنی کہ جو میلاد مناتا ہے وہ نورانی ہے اور جو میلاد نہیں مناتا وہ شیطانی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اس کے علاوہ اور کیا اندھیر نگری ہوگی؟ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ جو آدم علیہ السلام کے واقعہ والی آیتیں ہیں یہ کس پر نازل ہوئی تھی؟ کس پر نازل ہوئی تھی؟ بھئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی کہ آج کے مولویوں پر نازل ہوئی ہیں؟ یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں کا یہ معنی کیوں نہ سمجھ آیا کہ ان آیتوں میں اللہ نے آدم کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں آدم علیہ السلام کے میلاد منانے کا بیان ہے، لہذا آپ اپنے صحابہ کو جمع کرتے اور کہتے آؤ میرے صحابہ ہم سارے مل کر آدم کا میلاد منائیں۔ کیا اللہ کے رسول نے آدم علیہ السلام کا میلاد منایا؟ اور پھر اس کے بعد جناب آگے موسیٰ علیہ السلام کے میلاد، پھر یحییٰ علیہ السلام کا میلاد اور عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، اور پھر وہ میلاد والی آیتیں وہ ہیں نا جہاں جہاں وہ ساری پڑھ کر دیکھیں جی اس میں موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی ثابت ہے، اس میں یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بھی ثابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی، اور محمد رسول اللہ کے میلاد بھی ثابت ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہاں سے جناب محمد رسول اللہ کا میلاد بھی ثابت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ نیک عمل کون سا ہوتا ہے کہ جو سنت سے ثابت ہو، اس کی دلیل ہو قرآن سے یا حدیث سے، وہ نیک عمل ہوتا ہے۔ جس کو اپنے طور پر نیک عمل سمجھ لیا جائے اپنے طور پر، وہ نیک عمل نہیں ہوتا کہ میں سمجھتا ہوں میرے ہاں یہ بڑا نیک عمل ہے، کوئی دوسرا کہ میں اس کو نیک عمل سمجھتا ہوں۔ ہمارے نیک عمل سمجھنے سے کوئی عمل نیک عمل نہیں بنتا۔ نیک عمل وہ ہوگا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے نا، کہ اور اللہ تعالیٰ بہت جلد دعائیں قبول کرتا ہے کن لوگوں کی؟ جو نمبر 1 ایمان لائیں، نمبر 2 دوسری شرط کیا ہے؟ وہ نیک عمل کریں۔ اب وہ جو نیک عمل ہے نا، ان نیک اعمال میں 2 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خصوصی طور پر بیان کیے کہ اگر وہ 2 عمل ان کا اہتمام کرو گے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، اور اگر وہ 2 عمل تم نے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں قبول کرے گا۔ وہ 2 عمل کون سے ہیں؟ وہ 2 عمل نیک اعمال میں سے، نمبر 1 رزق حلال، نمبر 1 رزق حلال۔ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فرمایا اللہ خود پاک ہے اور اللہ پاک کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے مومن بندوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو بھی حکم دیا تھا
کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم نے یعنی نیک عمل کرنے ہیں اور پاکیزہ رزق کھانا ہے۔ اور اللہ نے مومنوں کو بھی یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو تم نے پاکیزہ رزق کھانا ہے جو ہم نے تم کو دیا۔ تو اللہ نے جس چیز کا حکم نبیوں کو دیا یعنی پاکیزہ رزق کھانے کا، اللہ نے اسی چیز کا حکم اہل ایمان کو بھی دیا کہ تم نے بھی کیا کرنا ہے، پاکیزہ رزق کھانا ہے۔ اور آگے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے سر کے بالوں پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے اور اس کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور وہ جب سفر سے واپس آتا ہے تو ہاتھ دراز کر کے وہ بڑی لمبی دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے اللہ میری یہ دعا، اللہ میرا یہ معاملہ، اللہ میری یہ پریشانی، اللہ یہ میرا یہ مسئلہ، اللہ کے سامنے اپنے مسئلے اپنی پریشانیاں وہ پیش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، اور جو تو کھانا کھاتا ہے غذا اپنے پیٹ میں لے کے جاتا ہے وہ حرام کی، بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ بات سمجھ آئی نا؟ تو اس کا معنی کہ نیک اعمال میں ایک بڑا اہم عمل وہ کیا ہے، رزق حلال۔ اگر حرام رزق کھایا جائے گا تو اللہ دعا قبول نہیں کرے۔ دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا خاص عمل بتایا، وہ کیا؟ وہ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اور یہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے تو فرمایا اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، اور اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو یاد رکھو پھر تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ دعا قبول نہیں کرے۔ تو نیک اعمال میں سے جو خاص عمل بتائے وہ کون سے ہیں؟ دو، ایک رزق حلال ہونا چاہیے، نمبر دو نیکی کا حکم اور برائی سے منع۔ فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر وہ اللہ ان کو زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ اچھا کچھ تو اللہ وہ دے گا نا جو وہ مانگیں گے، جو وہ مانگتے جائیں گے اللہ دیتا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ۔ قرآن مجید میں کئی آیات ہیں۔ فرمایا جنت میں جب میرے جنتی مہمان آ جائیں گے پھر یہ جو کہتے جائیں گے، جو مانگتے جائیں گے، میں ان کی ہر ڈیمانڈ وہاں پوری کروں گا۔ تو اللہ وہاں ایک تو وہ کچھ دے گا جو جنتی مانگیں گے، اور اللہ نے فرمایا کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی کہ جو میرے وہ جنتی مہمان مانگیں گے بھی نہیں، میں اپنے پاس سے ویسے ہی دوں گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ مانگیں گے بھی نہیں، میں اپنے پاس سے ویسے ہی دوں گا۔ فرمایا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا، کشادہ کر دیتا رزق کو اپنے سارے بندوں کے لیے، یہاں لعبادہ، یہاں عبادہ ہی سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی بندے ہیں، اللہ ساروں کو ہی فراخ رزق دے دیتا، کشادہ رزق دے دیتا، ہر ایک کے پاس وافر رزق ہوتا، تو اللہ کہتا ہے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یقیناً یہ زمین میں کیا ہو جاتے؟
یہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں بات سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا ویسے بھی آپ یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ جب کسی کے پاس مال زیادہ آ جائے تو اس کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی؟ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو خدا جب مال دیتا ہے تو بغاوت آ ہی جاتی ہے۔ بات سمجھے نا؟ پیارے بھائیوں وہ جو قارون تھا اس کے اندر اتنی سرکشی آئی اور فرعون میں اتنی سرکشی آئی، کیوں سرکشی آئی تھی؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس دولت تھی، تو دولت کی کثرت انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ سرکش بنا دیتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ ہرگز نہیں یہ انسان بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ یہاں اشارہ ابو جہل کی طرف ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ مالدار سمجھ بیٹھا ہے۔ تو مالداری، دولت، ثروت یہ انسان کے اندر کیا پیدا کر دیتی ہے؟ بغاوت پیدا کر دیتی ہے۔ فرمایا لبغوا فی الارض، یقیناً وہ زمین میں سرکشی اختیار کر جاتے، ولکن ینزل بقدر ما یشاء۔ ایک دفعہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے امین حاضر الامہ قرار دیا کہ یہ میری اس امت کا امین ہے، تو جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے ایک بہت بڑا مال وہاں سے لے کر آئے اور مسجد نبی کے اندر لا کر صحن میں ڈھیر لگا دی۔ بڑا مال آیا وہاں سے، اس میں کچھ جزیہ تھا، اس کے اندر کچھ زکوٰۃ کا مال تھا وہاں سے جو لوگوں کی، تو اور کچھ مال غنیمت تھی، وہ بڑا مال اونٹوں پہ رکھ کر لائے، مسجد نبوی میں ڈھیر لائے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سارے صحابہ بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم کس لیے آ کر بیٹھے، مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ ابو عبیدہ جو مال لے کر آیا اس لیے آ کر بیٹھے ہو نا۔ آپ نے فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ خوش ہو جاؤ اور امید لگاؤ جو تمہیں خوش کرنے والی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لل فقر اخشى علیکم، اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے اوپر یعنی فقر کا کوئی خدشہ محسوس نہیں کرتا کہ تمہارے اوپر کوئی فقیری آئے گی، تنگ دستی آئے گی، نہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مال بڑا آئے گا تمہارے پاس، مجھے اگر خدشہ ہے تو کس چیز کا؟ فرمایا خدشہ اس چیز کا ہے کہ اس دولت کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے تمہارے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے اور تمہیں یہ مال تباہی اور ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ تمہیں یہ مال کہاں لے جائے گا؟ یہ تباہی اور ہلاکت کی طرف، جس طرح پہلی قوموں کو اس مال نے ہلاکت کی طرف پہنچا دیا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں ایمانداری سے بتائیں اس حدیث کا مطلب کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک مومن کے لیے مالدار ہونا زیادہ بہتر ہے یا ایک مومن کے لیے کم مال والا ہونا زیادہ بہتر ہے؟ جی کیا ہونا؟ کم مال والا۔ اتنا زیادہ مال، بس دن رات مال، ادھر مال ادھر مال، بس مال ہی مال، دولت ہی دولت، آج یہی ہر چیز شخص کے سر پہ سوار ہے۔ میرے بھائیوں مومن کے لیے اتنا زیادہ مالدار ہونا یہ ویسے بھی بہتر نہیں ہے،
میرا طریق فقیری ہے امیری نہیں. اقبال نے کہا تھا میرا طریق فقیری ہے امیری نہیں. خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. کہتا ہے اپنی خودداری کو نہ بیچو، فقیری میں نام پیدا کرو. اور کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلا جو گروہ جائے گا فقیروں کا جائے گا کہ امیروں کا جائے گا؟ فقراء کا گروہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. تو فرمایا کہ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ دنیا کے اندر سارے بندوں کو رزق کشادہ دے دیتا تو یہ کیا ہو جاتے؟ سرکش ہو جاتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے ساتھ رزق اتارتا ہے، اپنی مصلحت کے مطابق، حکمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے. فرمایا انہو بعبادہ خبیر، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کی اللہ کو خبر بھی ہے اور اللہ ہر ایک بندے کے حالات کو لہذا اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس مال کم ہے تو اس کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ناشکری نہیں کرنی، اس کو بے صبری بھی نہیں کرنی چاہیے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي، آگے اللہ نے مثال دیکھو کیسی دی. فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ وہ اللہ اتارتا ہے بارش کو. جس طرح اللہ رزق اتارتا ہے اسی طرح اللہ بارش بھی اتارتا ہے. فرمایا بارش کو اتارتا ہے من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، بڑی قحط سالی آ جاتی ہے، ہر طرف بنجر زمین ہو جاتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں اور انسان حیوان سب پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. اللہ ایک دفعہ خوب یعنی قحط سالی پیدا کر کے پھر اللہ بارش اتارتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی قدر ہو. فرمایا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ ہی تمہارا اصل دوست ہے اور وہ تعریف کیا ہوا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش. فرمایا وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو اللہ نے ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ نے جو پھیلا رکھی ہیں اپنی مخلوقات. زمین کے اوپر انسان ہے، حیوانات ہیں، اور پھر یہ خشکی کی مخلوقات، تری کی مخلوقات، یہ سب اس میں آ گئی. اور آسمانوں کی جو مخلوقات اللہ نے پھیلائی ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرشتے. فرشتے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں آسمانوں کے اندر، یہ جناب حرکت کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، اور جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھی ہیں، یعنی زمین میں بھی اور آسمان میں. فرمایا پھیلا رکھی ہیں من دابۃ، جاندار. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے پر، ان کو جمع کرنے پر، اذا یشاء، جب وہ چاہے گا، قدیر، پوری طرح قدرت رکھنے والا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ اتنی مخلوقات پھیلا رکھی ہیں، اب اللہ ان کو اکٹھا کرنا چاہے تو کیسے اکٹھا کرے گا؟ اللہ نے کہا یہ ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں.
قیامت کا جب دن آئے گا تو ہم نے فرشتے اسرافیل کو حکم دینا ہے اس میں پھونک مار، وہ پھونک مارے گا اور اس کے ساتھ سارے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 40 سال وہ مکمل سناٹا چھایا رہے گا، اور پھر وہ فرشتہ دوبارہ پھونک مارے گا اور سارے اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر، قبروں سے اٹھ کر سارے میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں، سارے میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آنکھ جھپکنے کی طرح یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، سمجھے نا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ سورہ النازعات، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرِ، بس ایک ڈانٹ آئے گی، وہ اسرافیل کی ایک پھونک لگے گی اور سارے میدان معاشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، ایون دین کے حیوانات بھی اکٹھے ہو جائیں گے، حیوانات، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سمجھے نا؟ فرمایا وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے، فرمایا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب وہ چاہے گا ان کو اکٹھا کرنے پہ کیا ہے، وہ قادر ہے۔ اچھا بھائیو، کوئی بھائی یہ بتا سکتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ نے کتنی شرائط بیان کی ہیں؟ ماشاءاللہ، آج ارشد صاحب دو کون کون سی؟ ماشاءاللہ، ایمان اور عمل صالح۔ اچھا، ایمان کون سا بلا؟ ایمان جی ہاں، جو اللہ کے ہاں معتبر ہے، ایک ہے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ عمل صالح کون سا؟ جی ہاں، جو اللہ نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، نیک اعمال میں سے آج کے درس میں دو نیک عمل خصوصی طور پر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیان ہوئے ہیں، کوئی بھائی ان میں سے پہلا بتائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی وہ پیچھے والے، رزق حلال، ماشاءاللہ جی۔ دوسرا عمل جی تسی دسو ہیں جی؟ ہاں، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جنت میں جنتیوں کو صرف وہ کچھ ہی ملے گا جو وہ مانگیں گے، یا اس کے علاوہ بھی ان کو کچھ مل سکتا ہے؟ جی وہ بچہ، ہاں اس کے علاوہ بھی کچھ۔ اچھا یہ بتائیں، بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سارے لوگوں کو کشادہ رزق کیوں نہیں دیا؟ جی آپ جی، ہاں لوگ سرکش ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ جنت میں سب سے پہلا گروہ دولت مندوں کا جائے گا یا فقیروں مسکینوں کا جائے گا؟ اچھا جی، کسی وقت میں او دے کولوں بھی پوچھ لینا کرنا ہے جن نے ہاتھ پاویں نہیں بھی چکے ہیں، مثلا شوکت ورک صاحب ہیں جی، میں کیا میں کسی لے انہوں کو بھی پوچھ رہا جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ایک بھائی ضروری اعلان سن لیں، حرمت اقصی سیمینار ملٹی میڈیا بریفنگ، اس میں محترم جناب محمود یوسف محمد الشوبکی